الشیطانirrajim bismillahirrahmanirrahim توکلتو علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمیر کتاب جو خدا کے لطف و کرم سے ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ نحمیر ہے۔ نحمیر کے مصنف میر سید شریف جرجانی ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ اب یہ تھوڑا عرض کر دیتے ہیں پہلے کہ یہ علم نحو جو ہے اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا، کیوں ہم یہ مطلب ہے اس کو پڑھیں۔ تو عرض ہے اپنے عزیزوں کی خدمت میں کہ جب ہم لوگ علم نحو کو پڑھ لیں گے تو اس سے قرآن کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت زیادہ اس سے مدد ملے گی، ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی طرح جو کتابیں لکھی ہیں ہمارے علماء نے، فقہاء نے، عربی زبان میں جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کے اوپر اعراب تو نہیں لگے ہوئے ہوتے۔ اس اعراب کو سمجھنے کے لیے کہ میں یہ مطلب عبارت میں کیا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، تو اگر ایک بندہ نحو کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، ایک تو وہ قرآن کو صحیح سمجھے گا، حدیث کو صحیح سمجھے گا، ان کا ترجمہ کرتے ہوئے ہر چیز کو ان کی اپنی جگہ پہ رکھے گا۔ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، مبتدا کیا ہے، خبر کیا بن رہا ہے، صفت کیا ہے، موصوف کیا ہے، حال کون ہے، ذوالحال کون ہے، ہر چیز کو وہ بہترین انداز میں سمجھے گا اور اس کے مطابق جو ہے وہ سمجھے گا۔ جتنا اچھا سمجھے گا اتنا اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اتنا وہ بندہ اللہ کے قریب ہوگا۔ تو یہ جو علم نحو ہے، ایک تو اس میں قرآن و حدیث میں ہمیں مدد دے گا۔ دوسری بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے علماء کی کتابیں ہیں عربی زبان میں لکھی ہوئی، تو اس کے اوپر اعراب تو لگے ہوئے نہیں ہوتے، کوئی اعراب نہیں ہے، تو کیسے ہم عبارت کو پڑھیں گے؟ کیا پتہ کہ بھائی وہ کون سا کلمہ فاعل بن رہا ہے، کون سا مفعول بن رہا ہے، تو میں اس کو کیا اعراب دوں؟ جہاں زبر پڑھنی ہے زیر پڑھ دوں گا، مفعول بنا مطلب ہے شاید اس کو مطلب ہے میں نصب پڑھ دوں، فاعل کو رفع دینا تھا مفعول بنا کر نصب پڑھ دوں، یا میں الٹا کر دوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں سمجھنے میں، عبارت کے سمجھنے میں بھی، اور پھر ظاہر ہے کہ جب عبارت صحیح سمجھیں گے تو پھر مطالب بھی اس سے صحیح ہم نکال سکیں گے۔ اس کے سمجھنے کے لیے جو ہے علم نحو جو ہے ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ کسی بھی علم کو شروع کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ہر علم جو بھی ہم شروع کرنا چاہتے ہیں میرے عزیزو، تو چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلے یہ ہے کہ اس علم کی تعریف، دوسرا اس علم کا موضوع، علم کی تعریف، علم کا موضوع، علم کا مطلب ہے ہدف، غرض اور غایت کیا ہے، اور علم کا جو واضح ہے۔ یہ چار چیزوں کے بارے میں پہلے اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو پہلے آتے ہیں علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کی جو تعریف ہے، ایک لغوی معنی بتاتا ہوں اور ایک علم نحو کا اصطلاحی معنی ہے۔ علم نحو کا جو لغوی معنی ہے، لغوی معنی ہے قصد، ارادہ، جانب، مثل، نوع، مقدار، یہ نحو کے لغوی معنی بیان ہوئے ہیں۔ اور علم نحو کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ کیا ہے جی؟ علم نحو ایک ایسا علم ہے کہ جس سے اسم، فعل اور حرف کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی کیفیت معلوم ہو۔ یعنی کیا جی؟ مثلاً ہم جب ایک کلام بنانا چاہتے ہیں، یہ علم نحو ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے مثلاً جملہ فعلیہ بنانا ہے تو پہلے کیا کرو گے؟ پہلے فعل رکھو گے، پھر اس کا فاعل، پھر اس کے بعد مفعول، ترتیب یہ ہے۔ جملہ اسمیہ ہے تو پہلے مبتدا ہوگا، پھر
خبر ہوگا، اس طرح کر کے تم نے اس کو ترتیب دینی ہے۔ ایک تو اسم فعل حرف کو باہم ترکیب دینے، اور ان کے آخر کے جو حالات ہیں نا ان کے بارے میں جو ہے جاننے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ آخر کو میں نے کیا اعراب دینا ہے۔ جیسے مثال ایک عرض کر دوں، مثلا میں کہتا ہوں ضربا زیدن، ضربا فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور زید کے اوپر جو میں نے مطلب ہے رفع دیا ہے، ابھی اصطلاحات بتاؤں گا، زید کے اوپر جو میں نے رفع دیا ہے یہ کس وجہ سے دیا ہے جی؟ آخر کے حالات بتاتی ہے۔ پہلے کو نا زید کی جو دال ہے اس کے اوپر جو تنوین آئی ہے اور رفع آیا ہے یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ یہ ضربا کا فاعل ہے، اور علم نحو میں ہم پڑھیں گے کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ ضربا نے زید کو کیا ہے؟ رفع دی ہے، رفع دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثلا ایک اور مثال، سرتو من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ تو سرتو کیا ہے؟ فعل ہے، سرتو فعل ہے، من حرف ہے، بصرۃ اسم ہے۔ یہ مین نے کیا کام کیا ہے؟ حروف جارہ میں سے انشاءاللہ پڑھیں گے، میں یہاں خالی تھوڑا شاہد پیش کر رہا ہوں۔ مین جو ہے اس نے یہ جو بصرہ ہے اس کو کیا دی ہے؟ جر دی ہے، من البصرۃ، جر زیر کو کہتے ہیں، مین نے اس بصرہ کو جر دی ہے۔ اسی طرح الی الکوفۃ، کوفہ آخر کے کلمے کو دیکھنا ہے ہم نے، الا نے حرف جر ہے اور یہ زیر دیتا ہے، الی الکوفۃ، کوفۃ جو پڑھا ہے وہ الا کی وجہ سے پڑھا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ علم نحو ہے اسم فعل حرف کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی جو کیفیت ہے وہ مطلب ہے معلوم ہوتی ہے کہ آخر کلمے کو کیا میں نے اعراب دینا ہے، عامل کو دیکھ کے پھر اس کے اوپر نا اعراب دیا جاتا ہے۔ یہ علم نحو کا اصطلاحی معنی ہے۔ علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بھی بندہ کوئی گفتگو کرے تو اس سے پہلے اس کا موضوع مشخص ہونا چاہیے۔ علم نحو جو مطلب ہے بحث کرتی ہے، کس چیز کے بارے میں بحث کرتی ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ کیوں جی؟ مثلا آپ کوئی بک اٹھا لیں علم نحو کی، اول سے لے کر آخر تک جب آپ دیکھیں گے تو کیا اس میں بحث ہو رہی ہوتی ہے؟ فاعل، مفعول، مفرد، جملہ، صفت، موصوف، حال، تمیز، اس طرح کی۔ اور یہ چیزیں جو ہیں یا وہ جملہ ہوتی ہیں یا وہ مطلب ہے مفرد ہوتی ہیں، تو لہذا یا وہ کلمہ ہوگا یا کلام ہوگا۔ لہذا علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے، انہی چیزوں کے بارے میں بحث کرے گی۔ اور علم نحو کا جی غرض و غایت کیا ہے، علم نحو کا مقصد کیا ہے؟ علم نحو جو ہے زبان کو خطائے لفظی سے بچاتی ہے، بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی زبان کو خطائے لفظی سے بچاتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ مثلاً بعض لوگ جب خدا حافظی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خدا حافظی کرتے ہوئے کہتے ہیں فی امان اللہ، فی امان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم لوگ مطلب اس میں سیکھ لیں گے علم نحو کو تو پھر امان اللہ نہیں کہیں گے کہ فی نا، دیکھو زبان غلطی نہیں کرے گی، زبان پھر کیا کہے گی؟ فی حرف جر ہے جی، تو اس نے جر دینی تھی، فی امان اللہ، فی امان اللہ پڑھیں گے نا، امان اللہ پڑھیں گے۔ یا مثلا جو ہے حرف جر لگا ہوا ہے زید کے اوپر تو کیا پڑھیں گے؟ زبان کو بچائے گی، ٹھیک ہے۔ مثلا کیا کہیں گے؟ مررتو بے زیدن، مررتو بے زیدن، با حرف جر ہے جو کہ انشاءاللہ پڑھنا ہے ہم نے، حرف جر ہے اور یہ اسم کو کیا دیتی ہے؟ جر دیتی ہے۔ بے زیدن پڑھیں گے، زیدن، زیدن یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے یعنی زبان کو اس طرح بتاتی ہے کہ مثلا جس قسم کا عامل ہوگا اسی طرح کا ہم اس کے اوپر
اعراب دیں گے۔ اگر عامل رفعی ہے تو رفع آئے گا، عامل نسبی ہے تو نصب آئے گی، عامل جری ہے تو جر آئے گی۔ نصب کیا ہے، جر کیا ہے، رفع کیا ہے، یہ اصطلاحیں ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ کو بتانی ہیں اور عرض کروں گا۔ اور علم نحو کا جو واضح ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ انشاءاللہ بعد کی جو اصطلاحیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج اسی کے اوپر مطلب ہے اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔